کلام عشق میں آج قرآن پاک سے جو موضوع جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے مذاق نہ اڑاؤ. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری تربیت لوگوں کی فرمائی ہے اور بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں. انہی میں سے ایک آیت مبارکہ کا جز ہم لے کر اس پر گفتگو کرتے ہیں. فرمایا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، کہ ایک آدمی دوسرے کا مذاق یا ایک قوم دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. تو یہ آیت کا ایک جز ہے. آگے غیبت کا ذکر ہے، دیگر چیزوں کا بھی ذکر ہے، لیکن خاص ہم یہاں پہ اسپیسیفک اس موضوع پر بات کریں گے مذاق اڑانے کے اعتبار سے. یہاں ذکر ہوا قوم کے اعتبار سے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بعض لوگ تشریف لاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت زیادہ دیے گئے تھے، اور بعض ایسے لوگ آتے تھے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو غریب تھے، مالدار نہیں تھے، نادار لوگ تھے. تو جب وہ غریب آ کر بیٹھتے نا تو بعض لوگ جب آتے تو ان کو پیچھے دھتکارتے ہوئے کہتے تم پیچھے بیٹھو، ہم آگے جا کر حضور کے پاس بیٹھیں گے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ غریبوں کو مذاق نہ اڑائیں. یعنی ظاہر ہے کہ دور جاہلیت سے لوگ نکل کے جب اسلام میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ عادات و خصائل تو پرانے تھے ان کے، تو اس وجہ سے پھر انہیں بتایا گیا کہ اس طرح کا انداز نہ کرو. تو ظاہر ہے کہ پھر جب ان کی تربیت کر دی گئی تو دوبارہ پھر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں دیکھا گیا. بشری تقاضے ہوتے ہیں، ظاہر اس کے اعتبار سے ہوا معاملہ. اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے حضرت قیس، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اونچا سنتے ہیں. یعنی وہ ہلکا سا ثقل سماعت کا معاملہ ہوتا ہے نا، یعنی جو آواز کم سنتا ہو کانوں سے تو وہ تھوڑا جب بولتا ہے تو تھوڑا سا لاؤڈلی بولتا ہے، آواز نکال کے بولتا ہے زیادہ. اس کو لگتا ہے کہ شاید مجھے آواز کم آ رہی تو سبھی کم سننا ہے. تو ان کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ جب وہ چلے جاتے تو ان کے پیچھے بات کی جاتی تھی، یعنی وہ جس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طرح بولا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اس طرح کا معاملہ نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں اعمال کے اعتبار سے اور اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے. تو یوں اس آیت کے شان نزول کو مختلف اعتبار سے بیان فرمایا گیا. تو اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ آج ہمارے یہاں بھی یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو غریبوں کا مذاق اڑانا یہ بہت زیادہ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے. کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پیروڈی بنا کر اس کا مذاق اڑانا بنانا اور اس کو پبلک پراپرٹی سمجھنا، یہ جو ہے آج ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کی نقلیں اڑاتے ہوئے جلسوں کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر ان کے کارکنان جو ہے سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، مختلف میمز بنائی جاتی ہیں. تو یہ خواتین کے اوپر بھی بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور کوئی تصویر ہے تو اس کو بالکل بگاڑ کر کوئی کارٹون کی شکل دے کے اس کو یہ چیزیں کر دی جاتی ہیں. یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بندہ جو عوام کے اندر آ گیا، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے سماجی ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی بندہ اگر پبلک میں کام کرنے والا ہے تو اس کو ہم نے پبلک پراپرٹی سمجھ لیا. پبلک پراپرٹی کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا اپنے ذہن کے اندر کہ اس کا جتنا مذاق اڑاؤ، اس کی جتنی ذلت کرنی ہے کرو، اس کے بارے میں جو بات کرنی ہے کرو، اس کے بارے میں جو کلام کرنا ہے کرو، ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے. ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے آپ کا. ہاں اگر کوئی غلط بات وہ کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کرنا مقصود ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ حق آپ کو کس نے دے دیا کہ آپ لوگوں کے کارٹون بنائیں، آپ ان کے بارے میں باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ جو اگر آپ کے گھر کی خواتین کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے. ایون اگر آپ کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کی جائے آپ قبول نہیں کریں گے. ایون آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بات کی جائے آپ اسے قبول نہیں کریں گے. تو یوں مذاق اڑانا یا مذاق بنانا کسی کا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. تو ظاہر ہے کہ گناہ کبیرہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد جب اس سے منسلک ہو گئے تو جب تک یہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں کرے گا. تو یوں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں ایک لفظ آج کل بہت زیادہ آ گیا، مرشد. حالانکہ مرشد کا لفظ یہ عزت کے لیے، احترام کے لیے، مرشد کہتے ہیں راستہ دکھانے والا. یعنی جو ہمارے شیوخ ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، تو ان کے لیے لفظ مرشد کہا جاتا ہے کہ بندہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، وہ اس کو ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں، فکر دکھاتے ہیں، احتساب کا طریقہ بتاتے ہیں، اور پھر بندے کو جب خود احتسابی کا عمل اس کا شروع ہوتا ہے، اپنے اعمال کی درستگی کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے. تو یہ مرشد کا ایک معاملہ ہے. آج ہم نے مرشد کر کے پتہ نہیں اشعار اس میں بنا دیے، مرشد کو جو ہے وہ ایک تانا بنا کے رکھ دیا. تو یوں بہت سارے الفاظ ہمارے یہاں فی زمانہ ایسے آ گئے
کہ جو عزت والے الفاظ تھے لیکن ہم نے ان کو مذاق میں بنا دیا. اسی طریقے سے مولوی صاحب یا مولانا صاحب، یہ بڑا عزت کا لفظ ہے. ہم نے کہا مولوی جا رہا ہے، وہ ملا کر دیا اس کو. تو یہ حالانکہ ملا علی قاری آپ ہی دیکھیے، ٹھیک ہے، مولانا روم کا معاملہ آپ دیکھ لیجیے، مولوی، مثنوی، مانوی، یعنی یہ لفظ عزت والے تھے. لیکن آج ہم نے ان کو تانا بنا دیا لوگوں کے لیے، اور اس تان و تشریح کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا یار مولوی والی حرکت ہی نہیں کرو. اس طریقے سے خواتین کے اعتبار سے ایک بات میں عرض کروں یہاں پر کہ ہمارے یہاں محاورے بھی کچھ ایسے آ گئے کہ جو مذاق بنا دیے گئے یا طنز ان کو بنا دیا گیا. یار تم نے کیا ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی عورتوں کی طرح؟ اب یہ عورت اگر ہاتھ میں چوڑی پہن رہی ہے، مرد اگر نہیں پہن رہا تو مراد کیا ہے اس سے؟ ظاہر ہے اس کا وہ زینت کا معاملہ ہے، آپ کا نہیں ہے. لیکن بہت سارے محاورے ہمارے ایسے آ گئے کہ جو ہم نے اس طرح کے معاملات کر دیے. ایون ایک محاورہ میں پڑھ رہا تھا، جب موضوع کو دیکھ رہا تھا، حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنا. ہاں دیکھیں اب وہ قبر پہ تو کسی کی بھی لات مارنا ہی جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. اگرچہ حاتم طائی مسلمان نہیں تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود یہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنا اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے کوئی سخاوت کی یا پیسے ملنے کی امید نہ ہو، اور وہ اپنی جیب سے تھوڑے سے پیسے نکال گئے، لو بھائی اس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، یا اس سے بہت زیادہ پیسے نکل گئے، اس کا اتنی سخاوت کر دی. تو یوں بہت سارے محاورے، بہت ساری گفتگو ہماری ہے کہ جو مذاق ہے. تو یوں ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور لوگوں کا مذاق اڑانے یا مذاق بنانے سے احتیاط کرنی چاہیے. میں پڑھ رہا تھا ایک جملہ ابھی کہ آپ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیے، ورنہ ایک وقت آئے گا آپ کا اپنا مذاق بنا دیا جائے گا. تو ہمیں اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت بات. اچھا موضوع تھا آج کا.